اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں وسعت ہو، برکت ہو اور مشکلات دور ہو جائیں، تو خدا کے کرم سے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جسے ماہ رجب کہتے ہیں، جس مہینے میں خدا کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، جس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خدا انتظار کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کروں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی دور ہوتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے۔ تو رجب کی آمد ہے اپنے خدا کو راضی کرنا، یقیناً خدا آپ کی مشکلات کو بھی دور کرے گا، رزق میں بھی وسعت ہوگی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی۔ چاند رات کے چند اعمال آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ماہ رجب کی پہلی رات کا جو پہلا عمل ہے وہ ہے ہلال رجب دیکھنے کے فوری بعد ایک دعا ہے جو پڑھی جائے۔ سکرین پہ آپ کو نظر آئی ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے کہ یہ دعا جو ہے جب ہلال رجب دیکھیں تو یہ پڑھا کرے۔ دعا کچھ یوں ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان واعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منہ الجوع والعطش۔ یہ دعا جو ہے جو ہی ہلال رجب دیکھا جائے تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے ماہ رجب کی پہلی رات کا وہ یہ ہے کہ غسل کیا جائے۔ نبی اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول وسط اور آخر میں غسل کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے اس طرح باہر آ جاتا ہے کہ جس طرح ماں کے شکم سے آج باہر آیا، یعنی اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پہلی رات کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی جائے۔ جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے، اور 20 رکعت نماز جو 2 کر کے پڑھنی ہے، اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے، آپ کو ملنے کیا والا ہے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ خود اور اس کے اہل و عیال اور اس کا مال محفوظ رہے گا، عذاب قبر اس بندے کو نہیں ہوگا، اور پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ وہ گزر جائے گا جو یہ 20 رکعت نماز مغرب کے بعد پڑھتا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید ہے۔ جو آگے عمل آپ کو بتا رہا ہوں وہ عمل یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ جو سکرین پہ آپ کو طریقہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ حمد ہے، علم نشرہ، قل هو اللہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، یعنی سورہ الحمد کے بعد دوسری رکعت میں علم نشرہ، قل هو اللہ احد والی سورہ اور سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ نماز کا سلام دینے کے بعد 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور 30 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ جب یہ عمل کر لے گا تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ آگے جو عمل ہے وہ یہ کہ 30 رکعت نماز پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ آگے جو عمل امام علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انسان پورے سال کے دوران ان 4 راتوں میں خود کو تمام کاموں سے فارغ کر کے بیدار لے اور خدا کی عبادت کر لے۔ اور وہ یہ 4 راتیں ہیں: رجب کی شب اول یعنی پہلی شب جو ہے رجب کی، اور شب نیمہ شعبان جو کہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، شب عید الفطر اور شب عید الضحیٰ۔